بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، علم الجنین سے متعلق ہماری کچھ گفتگو اور تفصیلات گزری۔ اس ضمن میں پروفیسر کیٹ مور کی تصریحات، ان کی تصنیف اور قرآن و حدیث کو جاننے کے بعد اس میں کیے گئے اضافے کا ذکر کرنا دراصل اس بات کے ثبوت اور شاہد کے طور پر بھی پچھلے دروس میں کیا گیا کہ ہم ہی نہیں بلکہ غیر مسلم دنیا سے اپنے فن کا ماہر انسان بھی نہ صرف اسے قبول کر رہا ہے بلکہ اس کا برملا اظہار اور اعلان بھی کر رہا ہے، یعنی قرآن کے اعجاز علمی کی حجت اور دلیل کا اعتراف کر رہا ہے۔ آگے علم الجنین سے متعلق ہی کچھ اور بھی قرآن و احادیث کی تصریحات ہیں جو نہ صرف یہ کہ بڑی مفید، دلچسپ اور ایک مضبوط ثبوت کی حیثیت رکھتی ہیں، جیسے مرد کا اور عورت کا ملاپ ہونے کے بعد لڑکا یا لڑکی کا پیدا ہونا، ایک تو یہ کہ مادہ منویہ اور بیضے کے ملاپ کے بعد کس طریقے سے بچہ یا بچی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ بچہ یا بچی دونوں میں سے کوئی بھی ہو، ان میں سے ماں کی مشابہت اور باپ کی مشابہت کیوں آتی ہے۔ یہ ایک بڑا اہم حصہ ہے جو جنین سے ہی متعلق ہے، لہذا ترتیب کے اعتبار سے اسے ہمیں پیش کرنا چاہیے تھا علم الجنین کے بعد، لیکن اس ضمن میں کچھ چیزیں تیسرے حلقے میں شیخ عبد المجید زندانی اور سعودی عرب کے حلقے نے یہ جو ترتیب پیش کی، اس میں چونکہ پروفیسر کیٹ مور کا حوالہ ہے اور کتاب میں موجود وہی ترتیب ہے، لہذا میں پہلے یہ حلقہ ثالثہ میں انہوں نے جو ایک موضوع قائم کیا، عنوان قائم کیا کہ احساس، انسان کے حساسیت جسم میں اور جلد اور اعصاب میں اس کے مراکز، انسان کو جو احساس ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ چھونے کی وجہ سے، لمس کی وجہ سے جو حساسیت اور محسوس ہوتا ہے، اور جلد میں انسان کی چمڑی یا کھال میں اس کے مرکز کیا ہے، جلد میں، کھالوں میں اور اعصاب میں۔ یہ بڑا دلچسپ اور دقیق معاملہ ہے۔ ابتدائی سائنسی معلومات دیتے ہوئے ابتدائی بچوں کو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ انسان کے حواس خمسہ ہیں، 5 حواس ہیں، یعنی محسوس چیزیں جو انسان ظاہری طور پر محسوس کرتا ہے، آنکھ سے دیکھ کر، کان سے سن کر، ناک سے سونگھ کر، زبان سے چکھ کر اور جلد سے چھو کر۔ لمس اور احساس یہ جلد میں ہوتا ہے، اور سائنسی توجیحات جب ہم گہرائی میں جائیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جلد کے اندر جو انسان کے اندر اندرونی اعتبار سے جو اعصابی نظام ہے، اس میں باریک باریک نسیں جن کو عروق شعریہ کہا جاتا ہے، ان عروق اور ان کا جو سرا جلد کے حصے سے ملا ہوتا ہے، اطراف سے، کناروں سے ملا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے جب ایک جسم کچھ چیز چھوتا ہے تو اس کا یہ لمس بڑی تیز رفتاری سے اعصاب کے واسطے سے اس کے ذہن و دماغ تک، سوچ و فکر تک وہ خبر پہنچا دیتا ہے۔ یہ بات سائنس کہہ رہا ہے، حواس خمسہ کا تذکرہ سائنس کرتا ہے۔ اسی کو عنوان قائم کیا شیخ عبد المجید زندانی اور ان کی ٹیم نے تیسرے حلقے میں، اور پھر یہ کہا کہ احساس اور جلد اور اعصاب میں اس کے مرکز، اور اس سلسلے میں قرآنی تصویر، یہ عنوان ہے۔ قرآن نے جو اس سلسلے میں تصویر کشی کی، اس کی وضاحت کی، اس کا بیان۔ ساتھ ہی ساتھ میں اسے جوڑوں کہ احادیث میں اگر ہم ٹٹولیں، ڈھونڈیں تو بہت ساری احادیث ایسی ملے گی جس میں اس احساس کا کسی نہ کسی طریقے سے اشارتاً یا ضمناً تذکرہ ہے۔ مثال کے طور پہ میں صرف اس حدیث کی طرف اشارہ کروں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، یعنی ناجائز اور شہوت کے ساتھ کسی جن سے مخالف کی طرف کوئی نگاہ ڈالے اور اس کے شہوت کے جذبات ہوں تو یہ آنکھ کا زنا ہے۔
ہاں اس کے بعد کان کا زنا، بری باتیں سننا. اس طرح سے اسی حدیث میں بیان کیا گیا کہ جلد سے چھونا، ہاتھ سے چھونا اور لمس، یہ بدن کا یا جسم کا یا جلد کا یا ہاتھ کا استعمال کیا جائے تو ہاتھ کا زنا ہوا. تو یہ ہاتھ کے ذریعے سے جیسے آنکھ دیکھ کر لذت محسوس کرتی ہے، کان کچھ باتوں کو سن کر لذت محسوس کرتا ہے، اسی طرح جلد چھونے سے لذت بھی محسوس کرتا ہے اور الم اور تکلیف کا احساس بھی اسے ہوتا ہے. جلد کو خوشگوار احساس ہوتا ہے تو انسان کو مسرت، فرحت حاصل ہوتی ہے، آرام لگتا ہے. اور اگر اسے تکلیف، الم ہو، کوئی چیز چبھ جائے یا جلن اور سوزش کا احساس ہو تو انسان درد اور غم محسوس کرتا ہے. اس بات کا ذکر، جیسا کہ میں نے صرف ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا، ایسی اور بھی حدیثیں مل جائے گی. اس بات کا تذکرہ جلد اور اعصاب میں انسان کے احساس کا یا حساسیت کا مرکز ہونا، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے. چنانچہ اس حلقے کے اندر، حلقے کا ذکر کرتے ہوئے شیخ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر تاجہ سون، یہ دکتور ہیں، پروفیسر ہیں، علم التشریح والاجنہ کے ماہر، جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. انہوں نے اس حلقے میں اس بات کی گواہی دی، اقرار کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کلمہ پڑھ لیا. چنانچہ تفصیل بیان کرتے ہوئے شیخ عبد المجید زندانی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ یہ شخص پروفیسر تاجاتات، یہ عربی کا لفظ ہے، عربی میں جو لکھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے چونکہ یہ تھائی لینڈ کے اور جاپانی نسل کی زبانیں ہیں، اس کا پروننسیشن یا تلفظ کچھ اور ہو سکتا ہے، انگریزی یا مقامی زبان کے اعتبار سے. عربی زبان میں تاجہ سون لکھا ہوا ہے. چنانچہ شیخ کہتے ہیں، شیخ عبد المجید زندانی، کہ یہ اس شخصیت نے شہادتین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان اور اقرار کیا. اور یہ واقعہ ہوا سعودی عرب کی ریاض میں، سعودی عرب کی 8ویں طبی کانفرنس، میڈیکل کانفرنس، مؤتمر الطبی الثامن بالریاض، ریاض میں سعودی عرب. دیکھیے یہ بھی سعودی عرب کا ایک بہت ہی اچھا علمی کام ہے جسے لوگ علمی اعتبار سے بیان نہیں کرتے، اس کی تشہیر نہیں کرتے. اور ہمارے یہاں ان کاموں کی اہمیت و افادیت کا لوگوں کو گویا احساس بھی اور شعور بھی نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میڈیکل جو کانفرنس سے منعقد کی جاتی ہے، اس میں دنیا کے مختلف علوم و فنون کے ماہرین کو، جو غیر مسلم بھی ہیں، ان کو دعوت دی جاتی ہے. خود انہیں قرآن و حدیث سے متعلق ان کے تخصصات کے بارے میں باور کرایا جاتا ہے اور ان کو ایسے مقالات اور تحقیقات سنوائی جاتی ہے، ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، جس سے وہ غور و فکر پر مجبور ہو. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ خیر امت کی حیثیت سے مختلف علوم کے ماہرین کو، بڑے بڑے لوگوں کو دین، اسلام، قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس کرانا، اور وہ بھی اس انداز میں کہ جو ان کا تخصص ہے، یعنی اسپیشلائزیشن، ان کے اپنے فن سے متعلق، کہ آپ نے اس فن میں اسٹڈی کی، مہارت اور بلندی حاصل کی ہے. اور قرآن حدیث 1400 سال پہلے یہ باتیں کہہ رہی ہیں. ذرا غور کیجئے. بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، کچھ لوگوں نے اسلام قبول نہیں بھی کیا، تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ 1400 سال پہلے کسی انسان کے لیے، وہ بھی نبی امی کے لیے، یہ بات ممکن نہیں تھی کہ وہ اپنی طرف سے یہ بات کہہ سکیں. یقیناً یہ اللہ رب العالمین علیم و خبیر کی ذات کی طرف سے ہی یہ بات بیان کی گئی ہے. یہ کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، کچھ لوگوں نے اعتراف کیا. یہ برحق ہے، وحی الہی ہے. نتیجہ کیا ہے؟ جب انہوں نے اس کا اقرار کیا، جب انہوں نے اسے اپنی کتابوں میں، اپنے خطابات میں، مقالات میں داخل کر کے ان حقائق کو پیش کیا، تو ایک دنیا تک اسلام کا پیغام اعجاز علمی کے اعتبار سے، قرآن اور حدیث کی نشانی کے اعتبار سے پہنچ رہا ہے. اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا حکومت سعودی اور اس کے ان علماء اور کمیٹیوں کو کہ وہ لوگوں تک اسلام کو پہنچانے کے فریضے میں اپنی ذمہ داری نبھائے. ایک طرف یہ ہے سعودی عرب، دوسری طرف عوامی اعتبار سے
اس نے جعلیات کے مختلف جعلیات کا شعبہ قائم کر رکھا ہے. ہر ملک کے لوگوں کو بحیثیت مبلغ مقرر کرتا ہے اور اپنے ملک کے موظفین کے بارے میں جو وہاں کام کرنے جاتے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو اسلام بتایا جائے اور جو مسلمان ہیں ان کی اصلاح کی جائے, ان کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کی کوشش کی جائے. پھر اتنا ہی نہیں بلکہ دعات اور مبلغین کی مختلف ٹیمیں دنیا کے مختلف ملکوں میں سفر کرتی ہیں. میں ایسا مانتا ہوں کہ صرف یہ ایسا کام اگر سعودی حکومت کا سامنے رکھا جائے, اور جو بھی اگر کوئی دوسری حکومتیں یہ کام کر رہی ہیں جیسے کویت, تھوڑے پیمانے پہ کچھ دوسرے مسلم ممالک بھی کر رہے ہیں, تو صرف یہ ایک کام اسے دنیا کے تمام دوسرے ملکوں پر فائق بنا دینے کے لیے سعودی عرب سے کی ہمدردی اور محبت کے لیے ایک مسلمان کے لیے کافی ہونی چاہیے. لیکن منہجی, مسلکی, اعتقادی اختلافات بغض اور عناد پر ابھارتے ہیں اور ان کی خوبیاں نظر نہیں آتی, نظر آتی بھی ہیں تو اعتراف کرنے کی بجائے اس میں نقد اور تنقید کا پہلو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس سلسلے میں جڑی ہوئی سعودی حکومت کی جو نیکیاں, کارنامے اور ان کے مثبت تعمیری کام ہیں, اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مزید توفیق دے, اخلاص دے اور ان کی کوششوں کو بارآور فرمائے. یہ دعوت الی اللہ, یہی ہمارے امراض اور بیماریوں کا, مسائل اور مصائب کا صحیح حل ہے, جسے حکومتی سطح پر میں ایسا مانتا ہوں کہ سب سے زیادہ منظم طریقے پہ بڑے پیمانے پر مملکت سعودی عربیہ انجام دے رہی ہے. چنانچہ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ ریاض کی 8ویں طبی میڈیکل کانفرنس میں یہ واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے یعنی پروفیسر تاجاتات نے شہادتین کا اقرار کیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروفیسر تاجاتات تاجاسون ہیں جو علم الاجنہ, قسم التشریح والاجنہ یعنی اناٹومی اور جو جنین کا علم اور سرجری وغیرہ, جسمانی ساخت وغیرہ کے متعلق جو شعبہ اور فیکلٹی ہے اس کے رئیس تھے. شائن مائی, تھائی لینڈ کی شائنج مائی یونیورسٹی میں, اور اس وقت وہاں کی کلیت الطب یعنی میڈیکل کالج کے ڈین یا عمید ہیں. کہہ رہے ہیں ہمارا تعلق پروفیسر تاجاتات تاجاسون سے اس وقت قائم ہوا جب ہم نے ان کے سامنے قرآن کی بعض آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ان حدیثوں کو پیش کیا جو ان کے تخصص کے میدان, ان کے اسپیشلائزیشن والے, ان کے اپنے میدان سے تعلق رکھتی تھی علم التشریح کے باب میں. چنانچہ عندما اجاب علیہا قال لنا, جب ہماری باتوں کو, قرآن کی آیتوں اور حدیثوں کو سننے کے بعد جب انہوں نے جواب دیا تو ہم سے یہ کہا کہ وَنَحْنُ كَذَلِكَ يُوجَدُ لَدَيْنَا فِي كُتُبِنَا الْمُقَدَّسَةَ الْبُوذِيَّةَ أَوْصَافًا دَقِيقَةً لِأَطْوَارِ الْجَنِينِ. پروفیسر تاجاتات نے کہا کہ ہمارے پاس بدھ مذہب کی جو مقدس کتابیں ہیں اس میں بھی جنین کے, بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے مختلف مراحل اور مدارج ہوتے ہیں, جنین کے مراحل کے دقیق اوصاف پائے جاتے ہیں. یہ پروفیسر تاجاتات نے کہا کہ بدھ مذہب کی کتابوں میں بھی علم الجنین سے متعلق بعض تصریحات اور بیانات موجود ہیں اور دقیق انداز میں. تو ہم نے ان سے کہا کہ نحنو بشوقین, ہمیں اس بات کا شوق ہے تاکہ ہم کو ان معلومات کا علم ہو سکے, ہم اسے جان سکیں, کہ ہمیں یہ بات معلوم ہو, ہمارے اندر یہ شوق اور رغبت ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کتابوں میں, بدھ مذہب کی کتابوں میں علم الجنین سے متعلق کیا کچھ لکھا گیا ہے آپ ہمیں اس سے مطلع کریں, بتائیں. اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کانفرنس کے میڈیکل کانفرنس کے ٹائم کی بات ہوئی, ان سے گفتگو اور بات چیت ہوئی, انہوں نے علم الجنین سے متعلق انہیں قرآن کی آیات اور احادیث سنائی اور انہوں نے جواباً یہ کہا کہ جیسے آپ قرآن حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں اسی طریقے سے بدھ مذہب کی کتابوں میں بھی یہ باتیں یا جنین سے متعلق معلومات موجود ہیں. تب انہوں نے سوال کیا کہ اگر آپ کی بدھ مذہب کی کتابوں میں بھی ہے تو ہم اسے جاننا چاہتے ہیں, ہمیں اس کا بڑا شوق ہے تاکہ ہمیں اس کی صحیح معلومات اور جانکاری ہو. اب چلے گئے پروفیسر صاحب. پھر اس کے بعد جب کلیت الطب جامعۃ الملک عبدالعزیز میں, ملک عبدالعزیز یونیورسٹی میں جب امتحان تھا اور خارجی ممتحن ایگزامینر کی حیثیت سے یہ وہاں جامعۃ الملک آئے, 1 سال کے بعد چلے گئے واپس تھائی لینڈ اپنی یونیورسٹی, اور پھر خارجی ممتحن کی حیثیت سے
ملک عبد العزیز یونیورسٹی میں وہ 1 سال کے بعد واپس لوٹے. ہم نے ان سے اس وقت سوال کیا، پوچھا فاعتذر لنا، اب پھر سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کہا تھا تو کیا اس سلسلے میں آپ ہمیں کوئی کتاب یا کوئی چیزیں دینا چاہیں گے، بتانا چاہیں گے؟ تو انہوں نے معذرت کی ہم سے. صاحب علم آدمی تھے، شجاع تھے، ان کی پہلی معلومات تھی اس لیے انہوں نے کہہ دیا، لیکن اب انہوں نے عذر پیش کیا، معذرت اور معافی مانگی اور کہا کہ میں نے تم کو جب کہا تھا، جواب دیا تھا، تو بغیر کسی اس معاملے میں بغیر کسی تحقیق اور پختہ معلومات کے بغیر میں نے یہ بات کہہ دی تھی، لیکن جب میں نے تلاش و جستجو کی، ولما بحثت عنہ، اس بارے میں نے معلومات حاصل کی، تلاش اور تحقیق کی، تو مجھے معلوم ہوا، مجھے یہ ملا کہ میں نے تم لوگوں سے جو بات کہی تھی ایسی کوئی بھی بات، کوئی بھی نصوص بدھ مذہب کی کتابوں میں پائی نہیں جاتی، مجھے نہیں مل سکی، میں تلاش کر کے تھک گیا، مجھے دستیاب نہیں ہوئی. عندئذ، اس وقت جب انہوں نے یہ بات کہی، ہم نے ان کے سامنے اس محاضرے اور مقالے کی نقل پیش کی جو ڈاکٹر کیٹ مور نے لکھا تھا، اور جس کا اس محاضرے کا عنوان تھا مطابقت علم الاجنہ لما فی القرآن والسنہ، کہ علم الاجنہ کی مطابقت اس چیز سے جو قرآن اور حدیث میں ہے، یعنی سیدھے جملے میں کہیں قرآن حدیث کی تعلیمات سے علم الاجنہ، جدید علم الجدید کی میں وضاحت کر رہا ہوں، جدید علم الاجنہ، علم الجنین کی مطابقت، اس کا بالکل ایک جیسا ہونا، جدید تحقیقات کا قرآن و حدیث کے مطابق ہونا، یہ اس کا عنوان تھا. وَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْأُسْتَاذ کیٹ مور هَلْ تَعْرِفُهُ، پھر ہم نے پروفیسر تاجہ تاج سے پوچھا کہ کیا پروفیسر کیٹ مور کو آپ جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کے مشہور علماء اہل علم میں سے ایک بڑے دنیا کے مشہور اور بڑے علماء میں سے ایک شخص ہیں اس میدان میں، یعنی اس میدان کے بہت مشہور اور بڑی شخصیت کا نام ہے پروفیسر کیٹ مور، یعنی وہ انہیں جانتے تھے. اور بعد اس کے جب انہوں نے وہ مقالہ لیا اور اس مقالے کو پڑھا، اس پر مطلع ہوئے، تو یہ پروفیسر تاجہ تاج بھی جو ہے وہ حیرت زدہ رہ گئے، اندہش بہا ایضاً، وہ بھی حیرتوں میں مبتلا ہو گئے. اب ہم نے ان کے اپنے تخصص کے سلسلے میں ان سے کچھ سوالات پوچھے. کان منہا ما یتعلق بالجلد، تو ایک تو یہ کہ علم الجنین اور تشریح سے متعلق جو باتیں ہو چکی تھی، اور پروفیسر کیٹ مور کی تشریحات پڑھ کے وہ تعجب میں پڑ گئے اور حیرت زدہ رہ گئے کہ آج کی سائنسی تحقیقات جہاں پہنچی ہیں 1400 سال پہلے قرآن و حدیث میں اس کا زبردست اشارہ بلکہ صراحتیں موجود ہیں. اب اس کے بعد مزید کچھ سوالات اس ٹیم نے ان کے سامنے پیش کیے، تو انہوں نے ہم کو یہ کہتے ہوئے جواب دیا، ڈاکٹر تاجہ سون نے، کہ نام اذا کان، انہوں نے سوال کیا جو ان کے تخصص سے متعلق تھا، تو ایک نیا سوال کیا، علم الجنین سے ہٹ کر اب ایک نیا سوال کیا، ما یتعلق بالجلد، انسان کی جلد اور چمڑی کے بارے میں، کھال کے بارے میں ہم نے سوال کیا اس سے متعلق. تو انہوں نے پروفیسر تاجہ سون نے کہا کہ ہاں، جب جلن، کسی کی جلد جلنے میں گہرائی تک چلی جائے اور کہتے ہیں کہ احساس کا عضو جو ہے پوری طریقے سے جو ہے متاثر ہو جائے، تو انسان کو متاثر ہوتا ہے، تو انسان کو الم اور تکلیف کا احساس ہوتا ہے. مترجم یا مناقش، ان سے گفتگو کرنے والی شخصیت نے یہاں کہا، یعنی درمیان میں جو دونوں کے درمیان ترجمہ کر رہے تھے، وہ شخص کہتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ بات اہمیت رکھتی ہے، کہ آپ کے لیے یہ بات اہم ہے کہ آپ یہ جان جائیں کہ کتاب مقدس قرآن کریم میں 1400 سالوں پہلے اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ کافرین کی سزا، کافروں کو جو سزا دی جائے گی جہنم کی آگ کے عذاب کی، اس کا قرآن نے ہم سے ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے، اور اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آگ میں جلتے ہوئے جب چمڑیاں پک جائے گی، پوری طریقے سے جھلس جائے گی، پک جائے گی مطلب جیسے گوشت کو آگ پر سینکا جائے، پکایا جائے تو بالکل پک کر جب وہ جھلس جاتا ہے، تو یہاں مراد پک جانے سے قرآن نے بھی نضجا کا لفظ استعمال کیا، پک جانا. تو جب چمڑی پک جاتی ہے، یخلق اللہ لہم جلودن، تو اہل جہنم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نئی چمڑیاں اور کھالیں پیدا کر دیتا ہے، جلودن اخرى، دوسری چمڑیاں پیدا کر دیتا ہے، حتی یذوقوا العقاب بالنار، تاکہ وہ جہنم کی آگ کا عذاب چکھتے رہیں، یعنی ان کا یہ عذاب کا سلسلہ مسلسل قائم رہے، اس میں شدت کا اضافہ ہوتا رہے. مما یشیر الی حقیقت اطراف الاعصاب فی الجلد، جو اشارہ کرتا ہے اس جانب کہ چمڑیوں کے اندر اعصاب کے جو کنارے ہیں
وہ اس کے اندر جو ہے حساسیت اور احساس موجود ہے. چمڑی جل رہی ہے لیکن دکھ اور تکلیف پورا بدن محسوس کر رہا ہے. اندر سے بھی انسان کے لیے وہ چیز ناقابل برداشت ہو رہی ہے. اگر چمڑی جل رہی ہے تو چمڑی تک ہی وہ محدود ہونا چاہیے، لیکن اندر بھی انسان بے قرار بے چین ہو جاتا ہے. یہ احساس جو چمڑی سے ہو کر پورے دل و دماغ تک پہنچتا ہے اور پورا بدن جو ہے اس سے سوزش، جلن، تکلیف اور شدت محسوس کرتا ہے، وہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ گویا قرآن نے بتایا لیذوقوا العذاب، کہ چمڑی جب نہیں پیدا ہوگی تو چمڑیوں کے جلنے کی وجہ سے وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں گے، ان کو اس کی تکلیف اور دکھ کا احساس ہوتا رہے گا. تو گویا جلد میں حساسیت ہوتی ہے اور جلد کے اندر اس کے نچلی سطح میں اعصاب کے جو کنارے ہوتے ہیں گویا وہ مراکز احساس ہیں. جلد اور اس کا تعلق بدن سے، دل و دماغ سے، جو بھی اندر احساس کے محسوس کرنے کے جو جذبات ہیں اس تک یہ چیز پہنچاتی ہے اور تکلیف کا احساس دلاتی ہے. چنانچہ انہوں نے قرآن مجید کی آیت کا ذکر کیا، سورہ نساء آیت نمبر 56 کا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، ان قریب ہم انہیں جہنم رسید کر دیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے. آگے اللہ نے فرمایا کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کی چمڑیاں، ان کی کھالیں پک جائے گی، جیسے گوشت پکا کر کھانے کے لائق ہو جاتا ہے، یعنی پوری طریقے سے جل جھلس جائے گی، ہاں، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم ان چمڑیوں کی بجائے دوسری چمڑیاں ان پر پیدا کر دیں گے، ان سے تبدیل کر دیں گے، نئی کھالیں اور چمڑیاں ان پر ڈال دیں گے. ہاں، کیوں کر دیں گے؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں. 1400 سال پہلے قرآن کا یہ بیان کہہ رہا ہے جہنمیوں کے عذاب کے تناظر میں کہ جلد کے ذریعے سے الم کا، تکلیف کا، دکھ کا احساس ہوتا ہے جب اس کو جلایا جائے. اب جب چمڑی جل جائے تو ہم اور آپ جانتے ہیں انسان اگر دنیا کی زندگی میں ایک مرتبہ اس کی جلد اور چمڑی جل کر جھلس جائے تو سائنس والے کہتے ہیں اگر کوئی جگہ، فرض کیجئے کہ ایک آدمی زندہ ہے لیکن ایک حصہ انسان کا پوری طرح جل گیا ہو، الیکٹرک کی وجہ سے، کسی چیز کی وجہ سے، تیزاب کی وجہ سے، تو اب وہاں حساسیت مر جاتی ہے. چمڑی کے جل جانے کے بعد اور وہ جو اعصاب کے کنارے ہیں وہاں وہ جب تباہ ہو گئے، جیسا کہ پروفیسر تاجہ طاط نے کہا کہ اگر وہ تباہ ہو گئے تو احساس الم ختم ہو جاتا ہے، حساسیت مٹ جاتی ہے. تو چونکہ ایک مرتبہ جل جانے کے بعد حساسیت ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ جہنم میں جہنمیوں کو مسلسل عذاب دینے کا فیصلہ کرے گا، اس لیے چمڑیاں جل جانے کے بعد نئی چمڑیاں، نئی کھالیں پیدا ہوتی رہے گی تاکہ الم اور تکلیف کا یہ احساس قائم اور برقرار رہے. یہ قرآن نے کہا. ہاں، ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقیناً اللہ عزیز، غلبے والا، عزت کئی قسم کی ہے اور کامل حکمت والا ہے. آگے کہتے ہیں کہ یہ آیتیں پیش کرنے کے بعد ہاں یہ کہتے ہیں کیا آپ اس کی موافقت کرتے ہیں کہ یہ اشارہ اعصاب کے کناروں، اطراف کے سلسلے میں اہمیت رکھتا ہے جلد کے اندر احساس کی مناسبت سے. 1400 سال پہلے قرآن میں یہ جو اشارہ کیا گیا ہے، ڈاکٹر صاحب کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ اعصاب کے کناروں کا تعلق جو جلد اور چمڑی سے ہے اور قرآن کی اس آیت میں اس کی طرف جو اشارہ موجود ہے، کیا اس سے آپ موافقت کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ڈاکٹر تاجہ طاط کہ نعم وافقو ان هذه معرفۃ عن الاحساس، میں اس بات سے متفق ہوں، موافقت کرتا ہوں کہ یہ احساس اور حساسیت کے متعلق معلومات دی ہے، اس وقت دی ہے جو بڑا لمبا زمانہ پیچھے گزر چکا ہے. اس وقت یہ قرآن میں مذکور ہے کہ جب کوئی شخص کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کی چمڑی کو جلانے کی تکلیف، اذیت یا عذاب دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدن پر نئی چمڑی اور کھال پیدا کر دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے اس کے بدن کو ڈھانک دیتا ہے تاکہ اس کو ایسا بنا دے کہ وہ پھر سے دوبارہ اب عذاب کا مزہ چکھے. اس آیت کا جو ہدایت کا پہلو ہے وہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چمڑیاں، بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک دن میں 70 مرتبہ یہ نئی چمڑیاں اور کھالیں پیدا ہوگی اور دنیا کی جسم اور کھال کی طرح موٹائی نہیں ہوگی، بلکہ آخرت میں انسان کی کھال اور موٹائی کہیں زیادہ جسامت بڑھ جائے گی. انسان کی لو کے پیچھے سے اس کے کندھے کے پیچھے تک کا فاصلہ جو ہے 700 سال کا ہوگا، حدیثوں میں موجود ہے. اس کا دانت جو ہے احد کے پہاڑ کا، اور جلد کی احد پہاڑ کے برابر ایک دانت ہوگا ایک جہنمی کا، اور اس کی جلد کی کھال کی موٹائی 70 گز تک ہوگی.
بعض روایتوں میں 90 کا بھی ہے، تو کہتے ہیں کہ جیسا عمل اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، 70 گز تک موٹائی ہوگی۔ چنانچہ یہ بھی دراصل عذاب کی شدت اور اس عذاب کو جھیلنے کے لیے انسان کی جسامت گویا بڑی ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لمبی مدت پہلے قرآن نے ایسا یہ بیان کیا، وَعُوقِبَ بِحَرْقِ جِلْدِهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوبارہ بار بار عذاب دینے کے لیے اس کے جسم پر نئی کھال کا لباس پہناتا رہے گا۔ یعنی انہو کان معروف، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات 1400 سال پہلے معلوم اور معروف تھی۔ کس وجہ سے؟ سائنسی تحقیق کی وجہ سے نہیں، قرآن اور حدیث کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم وحی اور اخبار وحی کی خبر دینے کی وجہ سے۔ وہ کیا کہ احساس کا، علم کے ساتھ احساس کا مستقبل، یعنی اگر کسی انسان کے اندر علم اور تکلیف کا احساس برقرار رکھنا ہے تو ضروری ہے کہ اس کی جلد قائم رہے۔ اگر جلد جھلس گئی، ختم ہو گئی، تو اس کی حساسیت اور علم اور دکھ کا احساس ختم ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کے تعلق سے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا جو ہے ان کی کھال اور چمڑیاں نئی نئی پیدا ہوتی رہے گی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ احساس ڈالتا رہے گا تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ شیخ زندانی اس سے ان کی اس گفتگو کے بعد تبصرہ کرتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا یا یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جلد اور چمڑی یہ جلنے کے احساس کا مرکز ہے۔ جلد جلنے کے احساس کا مرکز ہے، اور جلد کے نیچے جیسا کہ اعصاب کا سرا ہے۔ اذا حرق الجلد بالنار، جب جلد کو، چمڑی کو یا کھال کو آگ سے جلایا جائے، چنانچہ جب یہ چمڑی پک جاتی ہے، جھلس جاتی ہے، تو فقد الاحساس، احساس یا حساسیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن کفار کو یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک نئی چمڑیاں اور کھالیں پیدا کر کر کے عذاب کے احساس کو برقرار رکھے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب وہکذا ذکرنا۔ اس طریقے سے شیخ عبد المجید زندانی کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہم نے پروفیسر تاجہ تات کے سامنے قرآن کی آیات اور احادیث کا ایک مجموعہ پیش کیا، اور اس کے بعد وسألناہ بعد ذلک، اس کے بعد ان سے پوچھا، سوال کیا، هل يمكن ان تكون هذه الآیات قد جاءت الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم من مصدر بشری؟ یہ سوال پروفیسر تاجہ تات سے کیا کہ آپ بتائیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قرآن کی آیتیں اور یہ معلومات کسی انسانی مصدر سرچشمے سے آئی ہوں، کسی انسان کی تحقیق سے، یا اپنے ذاتی مطالعہ اور غور و فکر سے انہیں معلوم ہوا ہوگا؟ کیا آپ یہ بات تسلیم کر سکتے ہیں؟ آپ اس فن کے اسپیشلسٹ ہیں، اس کے ماہر ہیں۔ چنانچہ پروفیسر تاجہ تات نے جواب دیا لا يمكن ان يكون ذلك، ایسا ہونا ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ قلنا فمن اين جاءت، پھر ہم نے ان سے دوسرا سوال کیا کہ جب آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معلومات، یہ باتیں، یہ آیات خود کسی انسان کے پاس سے، اس کی انسانی تحقیق سے نہیں آ سکتی، تو آپ ہی بتائیے کہ یہ کہاں سے آئی؟ قال لا يمكن ان تكون مصدرا بشريا، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا مصدر، اس معلومات کے حاصل ہونے کی جگہ اور مرکز کسی انسان کے پاس سے ہو، مصدر بشری ہو۔ لیکن خود میں تم سے سوال کرتا ہوں، ولكن اسألكم انتم، میں تم لوگوں سے سوال کرتا ہوں، من این تلقى محمد صلی اللہ علیہ وسلم هذه العلوم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علوم کو کہاں سے حاصل کیا؟ فقلنا له، ہم نے اس کا جواب دیا، انہوں نے خود سوال کیا کہ میں تو نہیں جانتا، آپ کیا کہتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلومات کہاں سے ملی؟ تو اب شیخ زندانی اور ان کی ٹیم نے جواب دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے۔ فقال لنا، تو تب انہوں نے سوال کیا کہ ومن هو اللہ، اللہ کون ہے؟ پروفیسر تاجہ تات پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کون ہے؟ قلنا له، ہم نے ان سے کہا انہ الخالق لہذا الوجود، کہ اللہ وہ ہے جو اس موجودات کا، وجود کا خالق ہے۔ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ موجود ہے، اس کا، ان سب کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اب انہوں نے آگے کہا اذا رأیت الحکمہ، جب آپ حکمت کو دیکھ رہے ہیں، ان چیزوں کو پیدا ہوا مخلوقات کو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے اندر حکمت و دانائی ہے؟ بیٹا 5 منٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں حکمت ہے، تو آگے جواب دیا انہوں نے کہ الحکمت تدل علی الحکیم، جب حکمت ہے
تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس حکمت کا مالک، اس کو چلانے والا حکیم ہے، بغیر حکیم کے حکمت نہیں ہو سکتی۔ اس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہوں، جیسے آج ہم کوئی کام کہیں تو بغیر کسی کام کرنے والے کے کوئی کام اگر ہوا ہے تو اسے دیکھ کر ہم کو خود بخود معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کام کو کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے، فعل فاعل کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی حکمت نظر آ رہی ہے تو یہ دلیل ہے کہ حکیم ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الْعِلْمَ فِي هَذَا الْوُجُودِ، اب جب اس وجود میں، کائنات میں آپ علم دیکھ رہے ہیں، جس کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں کسی ایک شعبے کی، ایسے کروڑہ کروڑ شعبے ہیں، تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں علم کی کار فرمائی ہے، علم موجود ہے۔ تو جب آپ اس وجود میں علم دیکھ رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان چیزوں کو بنانے والی ذات علیم ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الْخِبْرَ فِي تَكْوِينِ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ، اور جب ان مخلوقات کی تکوین، تشکیل اور بناوٹ میں آپ گہری معلومات اور مہارت کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ تم کو بتا رہی ہے کہ یہ جس ذات نے ان چیزوں کو تشکیل دیا ہے، بنایا ہے، وہ خبیر ذات ہے، علیم اور ماہر ذات ہے، وہ مدبر ذات ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّحْمَةَ، اور جب آپ رحمت و مہربانی کا اثر اس پوری کائنات اور موجودات میں دیکھ رہے ہیں، تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ یہ رحیم، رحمت والی ذات کی کارستانی اور کاروائی ہے۔ وہکذا، اسی طریقے سے جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کائنات میں نظام ہے، ہر چیز اپنے اپنے مدار اور محور پر ایک وقت متعینہ کے ساتھ، ایک خاص تناسب اور موزونیت کے ساتھ چل رہی ہے، یہاں فساد نہیں ہے، بگاڑ نہیں ہے، ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے، ایک نظام قائم ہے۔ ہاں، تو جب آپ نظام دیکھ رہے ہیں تو رأیت النظام الواحد فی ھذا الوجود، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وجود میں ایک ہی نظام ہے، اور باہمی زبردست باہمی ترابط اور ربط ہے، ربطے باہمی ہیں، ایک دوسرے سے چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ ہاں، یہ سب چیزیں بتاتی ہیں، دلیل دیتی ہیں اس بات پر کہ یہ سب خالق واحد سبحانہ و تعالی کی مخلوق اور اس کی بناوٹ ہے، کسی اور کی طاقت، قدرت اور اس کی حیثیت ہے ہی نہیں۔ فَأَقَرَّ بِمَا قُلْنَا، چنانچہ ہم نے جو بات کہی اس کا انہوں نے اقرار کر لیا۔ ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ بِلَادِهِ، پھر اپنے ملک کی طرف وہ پلٹ گئے، لوٹ گئے، اور وہاں انہوں نے اس ظاہری معلومات کو حاصل کرنے کے بعد اس معلومات کی روشنی میں انہوں نے متعدد لیکچرز اور مقالے پیش کیے، جس کو انہوں نے دیکھا اور جس پر انہوں نے جو وہ مطلع ہوئے، ان کو جو معلومات اسلام کی، قرآن کی، احادیث کی حاصل ہوئی، اور جو انہوں نے رہنمائی کی، اس پر انہوں نے جو غور و فکر کیا، اس کے بعد اپنی ان معلومات پر مشتمل انہوں نے کئی محاضرے اپنے ملک میں پیش کیے، تھائی لینڈ وغیرہ میں، اور ہمیں یہ بات پہنچی اور معلوم ہوئی کہ ان کے ان محاضرات اور مقالوں کو سن کر 5 طلبہ نے اسلام قبول کر لیا، وہ اسلام میں داخل ہو گئے، اس سے متاثر ہو کر کے قرآن و حدیث یہ کہتی ہے۔ ہاں، پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد سعودی عرب کے 8ویں طبی کانفرنس کا، 8ویں طبی، جس کا شروع میں انہوں نے تذکرہ کیا، 8ویں طبی کانفرنس کا موقع آیا۔ ہاں، اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو اس کانفرنس کا بڑا ہال تھا، بڑا کمرہ جس میں پروگرام اور خطابات منعقد ہو رہے تھے، بڑے ہال میں انہوں نے اپنے مختلف خطابات سنے، جو کہ قرآن اور حدیث میں طبی معجزات اور اعجاز کے متعلق مخصوص تھا، یعنی طبی معجزات کے بارے میں اس کا حلقہ مقرر تھا کہ اس میں اس کے ٹاپکس اور عنوان پر گفتگو کی جائے گی۔ طوال 4 ایام، 4 دنوں تک، ہاں، مسلمان اور غیر مسلم علماء طبی علمی اعجاز، طبی معجزے جو قرآن و حدیث میں ہے اس سے متعلق 4 دنوں تک ان کا یہ پروگرام چلتا رہا۔ وہ اس سلسلے میں قرآن اور حدیث میں میڈیکل لائن سے اعجاز علمی کے ظاہرے پر گفتگو کرتے رہے 4 دنوں تک۔ ان جلسوں کے اختتام پر پروفیسر تاجہ سون اٹھے، کھڑے ہوئے، اور انہوں نے یہ کلمات کہے۔ ہاں، انہوں نے یہ کلمات کہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ فی السنوات الثلاث الاخیرہ اصبحت مہتمم، پچھلے 3 سالوں میں نے قرآن کے ترجمے، قرآن کریم کے معانی اور ترجمے کو پڑھنے کا بڑا اہتمام کیا، میں نے خاص اہتمام کیا، ہاں، جسے شیخ عبد المجید زندانی نے مجھے پچھلے سال دیا تھا۔ ہاں، گزشتہ سال جو دیا، تو میں گزشتہ سالوں میں جو دیا تھا، میں اس درمیان قرآن کریم کے اس ترجمے کا اہتمام کے ساتھ مطالعہ کرتا رہا۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے پروفیسر کیٹ مور کے محاضرات اور مقالے جو انہوں نے ان کو دیے تھے، کہہ رہے ہیں التی طلب منی شیخ زندانی ان اترجمہ، جس کے بارے میں شیخ زندانی نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا تھا، شیخ عبد المجید زندانی نے پروفیسر کیٹ مور کے اسلامی اضافات جو انہوں نے اپنی کتابوں میں کیے تھے، اس کے بارے میں ان سے مطالبہ کیا تھا کہ میں اپنی تھائی لینڈ کی زبان میں ان کا ترجمہ کروں۔
ہاں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی مجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ میں تھائی لینڈ کے مسلمانوں کے اندر اس سلسلے میں بعض محاضرات اور خطابات بھی پیش کروں. چنانچہ میں نے ان کے مطالبے کا جواب دیا، یعنی اسے قبول کیا، ان کی طلب کو قبول کیا. اور آپ کے لیے یہ ممکن ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ میری اس کیسٹ میں جو انہوں نے ریکارڈنگ کر لی تھی، میری اس کیسٹ میں یا ریکارڈنگ میں دیکھ سکتے ہیں، جو میں نے اپنی دراسات، اپنی تحقیقاتی عمل کے درمیان پیش کی ہے. چنانچہ فَإِنَّنِي أُؤْمِنُ، میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں کہ ہر وہ چیز جو قرآن میں 1400 سال پہلے بیان کی گئی ہیں وہ یقینی طور سے صحیح ہے. لا بد ان یکون صحیحا، لازمی ہے کہ وہ صحیح ہوں. اور آج کے علمی وسائل، تحقیقاتی وسائل اور سائنسی ذرائع جو ہیں، آلات اور ذرائع، ان کے ذریعے سے ان کا ثابت کرنا ممکن ہے. اس طرح سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قدرت اور طاقت میں یہ پڑھنا لکھنا تھا ہی نہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی، یعنی دلیل دے رہے ہیں وہ اپنی بات کی کہ وہ صحیح ہے 1400 سال پہلے، اور آج کی سائنسی تحقیقات ان کو ثابت کرتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. چنانچہ ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر ہوں، رسول ہوں، جو کہ اس حقیقت کو لے کر آئے اللہ کی طرف سے. لقد بعث الیہ ھذا عن طریق وحی، آپ کی طرف یہ معلومات جو پہنچی وہ وحی کے راستے سے آئی. اور کہاں سے آئی؟ من خالق علیم بکل شیء، ایسے خالق ذات اور اللہ کی طرف سے جو ہر چیز کا جاننے والا ہے، علم والا ہے. ھذا الخالق لا بد ان یکون هو اللہ، ضروری ہے کہ یہ خالق اللہ ہی ہو. ان کے بیانات سے کہ ہماری بدھ مذہب کی کتابوں میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں جو انہوں نے کہا، اس سے لگتا ہے کہ یہ پہلے بدھ مذہب کے ماننے والے رہے ہوں گے یا تھے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب لازمی طور سے میں یہ تسلیم کر رہا ہوں کہ یہ پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہی ہے. اسی وجہ سے میں اس بات کا عقیدہ رکھتا ہوں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ میں گواہی دوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے، رسول برحق ہیں. اخیراً آخر میں کہہ رہے ہیں یجب ان اشکرکم، انہوں نے پروفیسر تاجہ تاتی کی بات ہے کہ آخر میں واجب ہے، ضروری ہے مجھ پر کہ میں تمہاری آپ لوگوں کی ان کوششوں کا شکریہ ادا کروں کہ آپ لوگوں نے اس نقاش اور مباحثے کا اہتمام کیا، ایسی مجلسیں اور بزمیں مقرر کی. والذی کان علی درجۃ عالیۃ من النجاح، اور یہ کافی بلند درجے تک کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں. اور کہہ رہے ہیں کہ یہ فقرات اور باتیں جو میں نے اس کانفرنس کے لیے تیار کی ہیں، یعنی اپنے مقالے کے بارے میں، اپنی تحریر کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ جو کچھ میں نے تیار کیا اس قسم کا حجم ضروری ہے. ان کانت صعبۃ جدا، اگرچہ کہ یہ بہت مشکل کام تھا لیکن میں نے اس کے لیے بڑا اہتمام کیا، اور صرف علمی اور سائنسی پہلو سے ہی نہیں، بلکہ اس عظیم امانت داری کے پہلو سے بھی جو کہ التی اصبحت لی لزیارت العلماء، جو مجھ پر عائد ہو گئی ان علماء کی زیارت کی وجہ سے. یعنی میں جو لکھ رہا ہوں، ایک تو علمی اعتبار سے میں اپنے فن کے اعتبار سے ایک ذمہ داری کا احساس رکھتا ہوں، اس لیے یہ ایک بڑی بات ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں جن لوگوں کے سامنے یہ باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ بڑے بڑے علماء ہیں، اور پھر یہ نئی نئی دوستیاں اور تعلقات ہیں جس میں مجھے اس کا امانت داری کا خیال رکھنا ضروری تھا. ان اثمن شیء اکتسبتہ، سب سے قیمتی چیز جو میں نے حاصل کی ہے وہ اس عقیدے کو گلے لگانے کی شکل میں مجھے یہ نعمت حاصل ہوئی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے. کہا یہ سب سے بڑی چیز مجھے حاصل ہوئی ہے. فاصبحت مسلماً، اب میں مسلمان ہو گیا. شیخ زندانی نے اس پر کہا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، وقل الحمد للہ، کہو کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. سیریکم آیاتی، ان قریب وہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھائے گا، فتعرفونہا، اور تم پہچان جاؤ گے. غور و فکر کرو گے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر پہچان جاؤ گے. پھر قرآن کی دوسری آیت پڑھی جو بار بار گزری کہ اللہ تعالیٰ فرمایا تھا وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي انزل الیک من ربک هو الحق ویہدی الی صراط العزیز الحمید. یہ بیان اس کو ذریعے سے جہاں ہم نے ایک واقعہ پیش کیا جو ہماری تائید اور توثیق کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے ضمن میں یہ تذکرہ بھی علمی معجزہ بھی قرآن اور حدیث کا کہ ہماری چمڑیوں میں اور اعصاب میں حساسیت، دکھ کا احساس، اسی طرح لذت کا احساس بھی پایا جاتا ہے. یہ قرآن و حدیث نے 1400 سال پہلے بیان کیا، جو سائنس کی تحقیقات نے بہت بعد اس معلومات کو حاصل کیا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.